گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا محمد مبین الحق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ درود شریف اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور صدر جلسہ اور محترم اور انتہائی معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ پروگرام جو تکمیل حفظ قرآن کے مقدس عنوان سے معنون ہے، اس میں تفصیلی خطابات انشاءاللہ حضرات علماء کرام کے ہوں گے۔ مجھے تو بس چند منٹ کی اپنی حاضری لگوانی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن یہ ایک انقلابی کتاب ہے، ایسی انقلابی کتاب ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، روحوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں کایا پلٹ کر دیتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اس کو استعمال کرے۔ جنہوں نے اسے استعمال نہیں کیا وہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن کیا چیز ہے، جیسے قیمتی سے قیمتی دوا ہو، لیکن اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کے کیا فوائد ظاہر ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، لیکن کوئی شخص شہد سے گھبرائے اور بھاگے اور یہ کہے کہ شہد میرے گھر میں بھی نہ داخل ہونے پائے تو اس کو کیا شفا حاصل ہوگی؟ ایسا ہی قرآن کریم ہے جو ایک انقلابی کتاب ہے، لیکن جب تک اس کو پڑھا نہ جائے، اس کو سنا نہ جائے اور اس سے وابستہ نہ ہوا جائے، اس وقت تک انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ انقلاب اسی وقت پیدا ہوگا جب آدمی اس کو سنے، اس کو پڑھے، جب اس کی نورانیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں دنیا کے اندر خصوصاً عرب کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ چوری ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، گردن کا مارنا ہے، کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ رات بھر جھگڑا کرنا، لڑنا، ذرا سی باتوں کے اوپر گردنیں کاٹ دینا، ایک قبیلے سے لڑائی ہوتی تو دوسرا قبیلہ وصیت کر کے مرتا کہ دیکھو لڑائی مت بند کرنا، کہیں خاندان کی ناک نہ کٹ جائے۔ تو جب مرتے تھے تو اپنی اولادوں کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ لڑائی مت بند کرنا، اور لڑائی کسی معمولی بات کی وجہ سے ہوتی تھی کہ آپ کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا، آپ کا گھوڑا میرے قبیلے کے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا۔ ذرا سی بات کے اوپر لڑائیاں چھوٹی تھی تو یہ لڑائی 50 سال تک جاری رہتی تھی۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا، جنہوں نے
اس کو اختیار کیا اور اس سعادت کو حاصل کیا، پھر ان کا کیا حال ہوا؟ ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ وہی لوگ جو جہلائے مکہ کے نام سے مشہور تھے ان کا نام ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ لوگ جو جاہلین مکہ کے نام سے پکارے جاتے تھے آج وہ علماء کے استاذ بنے، شرفاء کے شیخ بنے، اور اس زمانے کو جس زمانے میں وہ لوگ ہوئے اس کو کہا گیا خیر القرون کا زمانہ، اور اس سے پہلے اس زمانے کا نام تھا زمانہ جاہلیت۔ تو ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت سے بن گیا خیر القرون، اور وہ لوگ جو جہلائے مکہ تھے ان کا خطاب ہو گیا صحابہ کرام، جو لوگ ایک ایک پیسے کے لیے رات دن ڈکیتیاں ڈالتے تھے، رہزنی ان کا پیشہ تھا، بغیر رہزنی کے ان کا کوئی گزارا نہیں تھا۔ آج یہ حال ہے کہ گھر خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کی طرف رخ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، مال کی محبت دل سے نکل چکی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ خزانے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا خزانہ بھرا پڑا ہے زیورات سے، اشرفیوں سے، مال و دولت سے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا یا دنیا غری غیری، اے دنیا، اے خزانے، ہمیں دھوکہ مت دینا، دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تم سے ریجھنے والے نہیں، ہم تمہاری دھوکے میں آنے والے نہیں۔ اسی وقت خزانچی کو بلایا اور حکم دیا کہ سارا مال تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ تھوڑے تھوڑے مال کے لیے لوگوں کی گردنیں مارا کرتے تھے، لیکن یہ انقلاب قرآن کا ہے کہ جب اس سعادت کو انہوں نے حاصل کیا تو یہ محبت ان کے دل سے نکل گئی، مال کی محبت نکل گئی، کمال کی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی، مخلوق کی محبت نکل گئی، خالق کی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ کے حاکم بنے تو انہوں نے 2 بوریاں اشرفیوں کی زیورات کی بھر کر اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ 2 بوریاں مال و دولت کی بھری ہوئی، فرمانے لگی اتنی دولت میرے سر کہاں سے پڑ گئی، میں کیا کروں گی اس دولت کا؟ چنانچہ انہوں نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ ساری دولت تقسیم ہوتے ہوتے ساری کی ساری تقسیم ہو گئی۔ بعد میں خادمہ نے کہا کہ سیدہ آپ کے اوپر تو 2 روز سے فاقہ ہے۔ عرض کیا بے وقوف کہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ یعنی خود فاقہ ہے اور بوریاں بھری ہوئی ہیں مال و دولت سے، لیکن اپنی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ انقلابی تو ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ مال کی محبت کس میں ہوتی ہے؟ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورت وہ ہے جو زیورات کی جھنکار میں پلتی ہے۔ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی، اس کا ناک چھید دیا، اس کا کان چھید دیا، پیروں کے اندر توڑے کی بیڑیاں ڈال دی، اسی وجہ سے اس کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہی محبت عورتوں سے منتقل ہو کر کے مردوں کے اندر آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اتنا دلوں کو بدل دیا تھا کہ سیدہ نے ساری کی ساری دولت تقسیم کر دی، لیکن اپنے فاقے کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ اس انقلاب کے اوپر غور کریں تو ایسا انقلاب آپ کو نظر آئے گا، ایسی حیرت انگیزی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ قرآن ہی ہے جس نے انسان کے اندر ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، رواداری کو فروغ دیا، کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کا پیٹ بھرا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جانشین اور اسلامی حکومت کے سب سے پہلے ذمہ دار یہ ٹھہرے، جب ان کے یہاں کیا حالت تھی کہ ایک روز ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اسلامی خزانہ تو اس لائق نہیں کہ آپ کا منہ میٹھا کرا سکے، ہاں جو وظیفہ مجھے ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لو، اگر آپ اس کے ذریعے سے میٹھا منگا سکو تو منگا لو۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھی کرنی شروع کی۔ چند روز میں جب وہ رقم اکٹھی ہوئی تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ رقم ارسال فرمائی اور کہا اس سے کچھ میٹھا لا دیجئے۔ اب ذرا غور کرو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقم لے کر سیدھے اسلامی بیت المال کے خزانچی کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے گھر میں فرمائش کی گئی تھی میٹھا کھانے کی، انہوں نے یہ رقم بچا کر کے رکھی ہے، اس سے پتہ چلا ہے اس سے کم میں بھی میرا کام چل سکتا ہے، یہ رقم بھی اسلامی بیت المال میں جمع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے حاکم بنے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کپڑوں کے اندر کوئی خاص وردی نہیں ہے، ان کے اسٹار نہیں لگے ہوئے ہیں، ان کے جسم کے اور ان کے کپڑوں کے اندر پیبند لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو مخالف جو گروہ ہے، جو عیسائیوں کا گروہ ہے، وہ لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، بیت المقدس کو فتح حاصل نہیں ہو رہی، اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا جو دوسرا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی علامات اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال تو تورات اور انجیل کے اندر تھی۔ عیسائی جانتے تھے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی علامات کیا ہوگی۔ کئی مہینے گزر گئے، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سردی کی رات میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، سیدنا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حکمران تھے، اس کے کہنا چاہیے کہ میں ذمہ دار تھے۔ عیسائیوں کا ایک بوڑھا شخص چلیے بھائی آپ حضرات تشریف رکھیں، اور آپ کے معزز مہمان، ہمارے آپ کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ان کو تشریف لا کر ان کا استقبال کریں اور اپنی اپنی جگہ لیں۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ احسن الجزاء۔